الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، آج میں آپ سے ایک بہت خاص عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے اس کا اصل مقصد اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم فضول میں جو دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری اصلاح ہوگی اور ہم اپنے اصل مقصد یعنی کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی دراصل ختم نہیں ہوتی۔ موت آنے کے بعد بھی انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی روح کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو موازنہ کروائیں گے کہ دراصل ہماری روح جو پہلے عالم حیات میں آتی ہے، پھر عالم برزخ میں اور قیامت کے بعد عالم آخرت میں جب پہنچے گی، تو اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا کمپیریزن کریں تو معلوم ہوگا کہ ان تینوں عالموں میں انسان کو کتنا رہنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس عالم میں ہمیں اس دنیا میں وجود کے ساتھ بھیجا، انسانی وجود کے ساتھ، تو اس کو عالم حیات کہتے ہیں۔ یہ عالم حیات جو ہے وہ ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے ارواح کی شکل میں جو وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آزمانے کے لیے انسانی وجود میں اس دنیا میں بھیجا کہ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس وعدے کو واقعی وفا کر کے واپس پہنچتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے اس وعدے میں غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوا، یہ واقعہ جو ہمیں بتا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ہم جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں اس وعدے کو پورا کرنا ہے ہمیں۔ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہمیں بنانا ہے۔ اب اس عالم حیات میں آپ دیکھیے کہ انسان کتنے دن زندہ رہتا ہے، کتنے سال اس کی زندگی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ تو پیدا ہوتے ہی سال ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مان لیجیے لمبی عمر بھی ہوئی تو 40 50 60 70 80 سال 100 سال بس۔ تو اتنا کم عرصہ جو ہے اس کو عالم حیات میں گزارنا ہے، یعنی امتحان والی زندگی میں گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، موت جو ہے وہ ٹرانسفر کا کام کرتی ہے عالم حیات سے عالم برزخ میں لے جانے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عالم برزخ میں انسان کتنا رہتا ہے، پھر معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کی زندگی کے لیے تو کتنے تھوڑے سے لمحے دیے تھے، وہ بھی ہم فرما برداری میں نہیں گزار پائے۔ تو جن لوگوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا تو تقریباً وہ 1400-1500 سالوں سے اپنی قبر کی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو علین میں اور برے ہیں تو سجین میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تھا وہ تقریباً 2000 سالوں سے اپنی قبروں میں ہیں، اچھے ہیں تو علین میں، برے ہیں تو سجین میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تھا وہ 3200 سالوں سے اپنی قبر کی زندگی میں ہیں، اچھے ہیں، اچھے نیک عمل کیے تھے، ایمان والے لوگ تھے تو علین میں، اور برے لوگ تھے تو سجین میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تھا وہ 4000 سال سے بھی زیادہ اپنی قبر کی زندگی گزار چکے ہیں، اور نوح علیہ السلام تقریباً 7-8 ہزار سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے زمانے میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تو اتنے لمبے عرصے سے وہ اپنی قبروں میں رہ رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے زمانے کی تو بات اس سے بھی پرانی ہے۔ تو اب آپ کمپیریزن کیجئے کہ اس سیکنڈ عالم میں، اس دوسرے عالم میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس میں انسان کتنا لمبا رہتا ہے، کتنی لمبی زندگی ہے۔ اور یہ تو اب تک کی ہو چکی، اور ابھی کب تک ان کو رہنا ہے عالم برزخ میں؟ جب تک کہ قیامت کا سور ان کی کانوں میں نہیں پڑے گا، تب تک ابھی اور رہنا ہے۔ اور اگر مان لیجئے آج ہی ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو آج سے ہماری عالم برزخ کی جو زندگی شروع ہوگی تب تک جب تک کہ قیامت برپا نہ ہوگی۔ اور عالم برزخ میں صرف 2 مقام ہیں، علین اور سجین، تیسرا کوئی مقام نہیں۔ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کو علین میں جگہ ملتی ہے، اور جو برے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو سجین میں جگہ ملتی ہے۔ تو علین جو ہے وہ ایک چھوٹی جنت کا نمونہ ہے، اور سجین جو ہے وہ دوزخ کا ایک نمونہ ہے، چھوٹی دوزخ۔ لیکن
ये आलम भी एक दिन खत्म हो जाएगा। वो कब होगा? जब क़यामत का सूर फूका जाए। बहुत लंबा है सेकंड आलम, लेकिन फिर भी एक दिन इसका खात्मा हो। अब तीसरे आलम की तरफ चलते हैं जिसका कभी खात्मा नहीं होना, और वो तीसरा आलम है आलम आखिरत। और आलम आखिरत की शुरुआत होगी क़यामत के रोज से लेकर हमेशा हमेश तक। हमेशा हमेश आपका जहन चकरा जाएगा कि कब तक जिंदा रहेंगे। हमेशा हमेश, क्योंकि वहां मौत नहीं आनी है। मौत सिर्फ इस आलम हयात में एक ही मरतबा आना है, फिर आलम बरज़ख जो कि बहुत लंबा, और फिर आलम आखिरत जो कि हमेशा हमेश का, कभी ख़त्म ना होने वाला। अब यहाँ पर असल जन्नत और असल दोज़ख। तो इस छोटी सी ज़िंदगी में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमें फर्मा बरदारी करना थी, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलना था, उस तरीक़े पर अगर हम चले तो समझ लीजिए कि आने वाले 2 लंबे आलम जो हैं वो हमारे लिए कामयाबी बन सकते हैं। और खुदा न खास्ता जो लोग इस छोटे से आलम में अपनी मनमानी करके चले जाते हैं, तो इन 2 बड़े आलमों के लिए उन्होंने अपने नाम खिसारा लिखवा लिया। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि इस छोटे से आलम में, जिसमें हमको टेस्ट के लिए, आजमाइश के लिए चंद रोज़ा ज़िंदगी दी गई है, उसमें हम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करके अपने लिए जन्नत का मकाम ना पा सकें। तो आप ज़रा मवाजना कीजिए कि इस छोटे से आलम में हमने बताया कि 30, 40, 50, 60, 70 साल, इससे ज़्यादा नहीं, 80 साल, 100 साल बस, लेकिन एक दिन मौत है। आलम बरज़ख बहुत लंबा, कब्र में रखने से लेकर क़यामत के सूर फूकने तक, लेकिन आलम आखिरत क़यामत के दिन से हमेशा हमेश, वहाँ पर भी सिर्फ 2 मकाम होंगे, एक जन्नत और दूसरा दोज़ख, तीसरा कोई मकाम नहीं। तो जो अच्छे नेक लोग होंगे, जो ईमान वाले लोग होंगे, उनके लिए हर ऐशो आराम का सामान वहाँ मुहैया होगा। हर लजीज खाने, हर मनपसंद चीज़ उनको वहाँ मुहैया कर दी जाएगी। जिस चीज़ का दिल भर चाहेगा वो चीज़ उनके सामने हाजिर होगी। खूबसूरत मकान होंगे, खूबसूरत बीवियाँ होंगी, खूबसूरत जेवर, कपड़े, बेहतरीन खाने, लजीज फल, दिल भर जिस चीज़ के लिए चाहेगा वो चीज़ भी उनके लिए वहाँ हाजिर कर दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ना वहाँ कमाना पड़ेगा, ना वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, कोई काम नहीं होगा, और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उन जन्नती लोगों को मिलेगा जो नेक अच्छे अमाल करके गए होंगे। लेकिन मामला इसके बरक्स भी होगा। वो लोग जिनको रसूल इस्लाम की दावत देते रहे, दीन हक़ पर बुलाते रहे, और रसूलों के बाद कुछ नेक इंसान उठे जिन लोगों ने ये काम किया, लेकिन कुछ हर धर्म लोग ऐसे थे जिन्होंने हक़ को मान कर नहीं दिया, जबकि हक़ उन पर वाज़ेह हो चुका था, वो जान चुके थे कि ये सही रास्ता है, लेकिन फिर भी 3 गुमराहियों में वो मुब्तला रहे, या तो बाप दादा की अंधी पैरवी, या किसी गैरुल्लाह की इताअत, या फिर खुद अपने नफ्स की बंदगी में मुब्तला होकर उन्होंने राह हक़ पर आने से जानबूझ कर इनकार कर दिया हो। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी तो कोई जगह होना चाहिए। ऐसे लोगों का ठिकाना फिर जहन्नम होगा, जहाँ पर हर तरह की मुसीबत, ज़लालत, परेशानी, गम, तकलीफ, उलझन, यानी जो ख़राब चीज़ जो आज हम तसव्वुर कर सकते हैं इंसान के लिए, वो सब कुछ उन दोस्तियों को वहाँ पर भुगतने को मिलेगा उनके अपने अमाल के बदले में। वहाँ पर आग होगी, तौक, जंजीरें, खौलता हुआ पानी, खून, पीप, ज़क़ूम का दरख्त, ये सब कुछ उनकी ज़ियाफ़त के लिए मौजूद होगा। तो ये ज़रा सोचने का मकाम है कि जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, जहाँ से कभी वापसी नहीं है, जिसका कभी एंड नहीं होना है, उस आलम को हम बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, ये अभी हमारे हाथ में है। अभी हमारी सांसें चल रही हैं, अभी हम जिंदा बैठे हैं, अभी हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अभी हम तौबा कर सकते हैं और अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अभी हमारे पास वक्त है। तो नाज़रीन, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, अपने ज़िंदगी के एक एक लम्हे को कीमती जानते हुए अपनी आखिरत की तैयारी में गुजार दीजिए। आखिरत की तैयारी का ये मतलब कतन नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें और आप सिर्फ जानमाज और तस्बीह लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और खाना कमाना ये सब कुछ छोड़ दें, ऐसा कतन नहीं है। सारे काम करें लेकिन शरा के अंदर रहते हुए, जिंदगी का हर काम कीजिए, लेकिन अगर वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रहा है तो आपका हर वो काम जिसको आप दुनिया समझ रहे हैं, हर वो काम जिसको आप दुनिया का काम समझ रहे हैं, अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किया गया तो वो सब का सब इबादत बन गया। मसलन की शादी का मसला जिसको लोग समझते हैं कि ये तो पूरा का पूरा दुनिया का काम है, लेकिन
شادی اگر اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کی گئی، ان کے طریقے پر کی گئی، تو جان لیجیے کہ شادی کرنا بھی دین ہے، یہ بھی دینداری ہے۔ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کمانا خرچ کرنا لوگوں سے دوستیاں کرنا سب کچھ دین بن سکتا ہے، سب کچھ عبادت بن سکتا ہے اگر ہم یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے لمحات کو ضائع مت کیجیے۔ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے کی فکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا منہمک ہے، لیکن ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پاس والا کیریئر، یعنی جس کو دنیا کہتے ہیں، دنیا کا فیوچر، جو پاس والا کیریئر ہے، ہم صرف اس پر فوکس نہ کر کے جو ہمارا سب سے بڑا کیریئر ہے، جو ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہم کو جنت مل جائے، ہمیں اس کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہاں بہترین ذرائع عطا کرے کھانے کمانے کے بھی، لیکن ہم سب لوگوں کو عقل سلیم بھی عطا کرے، تاکہ ہم سب لوگ اپنی آخرت سے غافل ہو کر دنیا نہ بنائیں، بلکہ آخرت اور دنیا دونوں کی فکر میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا 4 لائنیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، یعنی جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون سے گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، ٹوٹ کر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ہے ہماری حقیقت، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں بس تب تک کی ہے یہ زندگی۔ معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کے سارے لمحات، ساری انرجی، ساری قوتیں، سارا پیسہ، ہر چیز صرف اس دنیا کو بنانے اور سجانے اور سنوارنے میں خرچ کر دی تھی۔ سب کچھ ہم کو مل گیا، اور جس دن ملا اسی دن ہماری موت آ گئی، ہم اس کو استعمال تک نہ کر سکے۔ اور جس عالم میں ہم جا رہے ہیں، جہاں سے واپسی نہیں ہونا ہے، اس کے لیے تو ہم نے کوئی سامان ہی نہیں لیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی سفر پر جا رہے ہوں تو اس سفر کی ضروریات یعنی زاد راہ جو ہے وہ اپنے ساتھ نہ لے لیں۔ ہم اپنے سوٹ کیس میں یا اپنے بیگ میں وہ تمام ضروریات رکھ لیتے ہیں جو ہمیں سفر میں کام آ سکتے، لیکن ہم جس سفر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی عالم برزخ کی طرف، اپنی قبر کی طرف، عالم آخرت کی طرف، وہاں کے لیے ہم نے کیا سامان مہیا کیا؟ غور و فکر کا مقام ہے۔ تو آج سے غفلت کو چھوڑیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سچائی پر زندگی گزاریے، حق کو تلاش کیجیے۔ جو لوگ حق نہیں جانتے، حق کو تلاش کیجیے، قرآن سے جڑیے، نیک لوگوں سے جڑیے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم دکھائے گا اور اسی پر ہم سب کو جما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔